ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہوپ کرتے ہیں کہ آپ سب درست ہی ہوں گے، ہونا بھی چاہیے اللہ کے فضل سے۔ آج ہم پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ٹاپک یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود سوروز اینڈ سیڈنس، پرانے غموں اور پرانی یادوں سے چھٹکارا کیسے پایا جائے۔ پرانے جو بھی آپ کے ساتھ سانحہ ہوا ہے، ایونٹس ہوئے ہیں، دکھ کے ہوں یا غم کے ہوں، زندگی میں ہر ایک حالات سے ہوتے رہتے ہیں، تو انسان اس چیز سے کیسے باہر نکلے اور اپنی زندگی کو کیسے پھر سے اسٹارٹ اپ کرے۔ تو چلیے انہی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ جناب قاسم علی شاہ کی اس لیکچر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم بھی سمجھیں گے اور آپ بھی سمجھیں، اور اس میں بیچ میں انشاءاللہ کمنٹس بھی کریں گے، اس پر باتیں بھی کریں گے، اپنی ٹپڑی بھی دیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پھر۔ تو یہاں پہ کورس ہے نیورو پلاسٹیسٹی، تو وہ میں آیا ہوں 3 مہینے کا، یہ اس کے اتنے پیسے، ایک 6 مہینے کا اتنے پیسے۔ میں نے کہا کتنے ایونٹ ہے تمہارے؟ انہوں نے کہا جی میرے 2 ایونٹ ہیں۔ اچھا، میں نے کہا اگر میں 8 منٹ میں یہ دونوں ایونٹ آپ کے ڈیلیٹ کروا دوں؟ اچھا، آپ کے مائنڈ کے اندر امیجنیشن اور ریالٹی کی پہچان کرنے کی ابیلٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جو امیجن کرتے ہیں آپ کا مائنڈ کرتا ہے یہی ریالٹی ہے، اور آپ اس پریشر میں پھینک دو اس کو، وہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر کے آ گئی۔ آپ کے پاس ایسنس آ گیا، اس کا سبق آ گیا، واقعہ گیا ختم۔ آپ جب دوبارہ سوچیں گے آپ کو وہ واقعہ دوبارہ یاد نہیں آئے گا۔ جی السلام علیکم جی، میرا نام قاسم علی شاہ، میرے ساتھ بڑے محترم دوست اعجاز خان صاحب موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہمارے چینل پہ، فاؤنڈیشن کے چینل پہ اعجاز خان صاحب کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ کئی سوال ہیں جو میں نے ان سے پوچھے اور بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں۔ خان صاحب، میرا سوال آج یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، اس کے ساتھ برا ہوا، کوئی ٹریجڈی اسے فیس کرنی پڑ گئی، کوئی بڑا چیلنج اس کی زندگی میں آ گیا اور غم مل گیا اس کو، اس غم سے نجات کا رستہ کیا ہونا چاہیے؟ اب وہ آخرکار تو آگے جانا ہے، زندگی نے غم سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ کسی بھی انسان کے ساتھ زندگی میں کوئی سانحہ ہوا، کوئی دکھ، اور بڑے سے بڑا دکھ کیوں نہ ہوا ہو، اور ہو بھی سکتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ، تو اس غم سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، اس پریشانی سے کیسے باہر نکلے، کیا طریقہ استعمال کیا جائے جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کو پھر سے نارمل کر سکے۔ یہی گفتگو ہے، تو سنتے ہیں ان کی کیا کہہ رہے ہیں۔ غم نے اس کو روکا ہوا ہے، فل سٹاپ لگ گیا لائف کو، غم کو، ماضی کے غم کو، غم کی وجہ سے انسان زندگی میں بالکل رک سا گیا ہے، فل سٹاپ لگ گیا ہے۔ بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ یہ جو ایک میسج ہے آپ جو کنوے کروا رہے ہیں ابھی میرے بہن بھائیوں کو، یہ اتنا ضروری ہے، اسپیشلی اس معاشرے میں۔ ہماری زندگی میں 5 سے 10 ایسے ایونٹ ہوتے ہیں جو بچپن سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی بھی ریلیشن شپ کو شروع کرتے ہیں، کسی بزنس کو شروع کرتے ہیں، کوئی شادی ہو، کوئی بیاہ ہو، کوئی دوستی ہو، تو ہم اس خاردار جھاڑیوں میں سے گھسیٹ کے اس ایونٹ کو آگے اپنے آج تک لے کے آتے ہیں۔ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے وہ چیز، ٹھیک ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے اس نئی چیز میں۔ ہو سکتا ہے میرے اللہ نے آپ کو انعام دیا ہو، اللہ تعالیٰ تو انعام دے گا، آپ اس کا اوور ٹائم زیادہ کریں گے وہ آپ کو زیادہ انعام دے گا، آپ کی تقدیر سے بھی زیادہ دے گا۔ اس کو روکنے والا کون ہے؟ بالکل ٹھیک۔ ہمارے اوپر سوسائٹی ہے، قانون ہے، کلچر ہے، بیویاں بڑی سخت روکتی ہیں، بڑی چیزیں کرتی ہیں، مگر اللہ کو اس کو پوچھنے والا ہے کوئی؟ وہ قاسم علی شاہ یا اعجاز خان، یہ جو بھائی یہ جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں، یہ جو لکھ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی عنایت فرما دے، اس کو پوچھنے والا کوئی ہے تو آپ کو انعام ملتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ان انعاموں کو بھی اپنے ماضی کے خاردار جھاڑیوں میں سے، تعفن میں سے جو پڑی ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کی زندگی میں جو بھی ایونٹ ہے، میرا اللہ تعالیٰ ماں ہے، جو وہ کہتا ہے مجھ پہ گمان کرو گے میں ویسے آپ کے لیے بن جاؤں گا، تو آپ اس کو وہ پرائمری اسکول کا نعوذ باللہ۔ انسانوں کا یہ ہے کہ انسان کچھ بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے، اس کو جواب دینا پڑتا ہے۔
کبھی اپنے بھائیوں کو، کبھی اپنے باپ کو، کبھی اپنی ماں کو، کبھی اپنی بیویوں کو جواب دینا پڑتا ہے. لیکن اللہ کے لیے تو ایسا کوئی بات نہیں ہے. اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو جواب دے نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس میں اللہ کی شان بھی بہت بڑی ہونے کا جو اظہار کیا ہے دیا. انسان ذرا مجبور ہو سکتا ہے، تو اللہ جسے چاہے جو دے گا. ٹیچر کیوں بنا رہے ہیں جو صرف آپ کو مارتا ہی ہے اور کوئی اس کو کام نہیں ہوتا، یا تو وہ آپ سے رٹے لگواتا ہے آپ کو. نہیں، میرا اللہ ایسا نہیں ہے، میرا اللہ ہے وہ کیا بات ہے. قربان جو میں اللہ اور اس کے رسول. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تو آج کٹ کر لیا. ہاں لے لیں نا، آدھا کلو سے بیسی ہو تو لے لیں. میں بنا اٹھتے کہاں سے ہوتے وہ کنیا کھا لیتے بھاگل. ہاں ہاں لے آدھا کلو سیکنڈ کا بیسی لے لے. آدھا کلو سیکنڈ کا بیسی لے لے تو ہوگا تو 2-4 پیس. سے کوئی مہینہ پہلے میں پاکستان سے آ رہا تو میرے ایک دوست ہے، تو وہ آئے اور بیٹھ گئے. اچھا دوست آپ کو نا بڑا لائٹ لیتے ہیں کیونکہ آپ کا بچپن گزرا ہوتا ہے، آپ کی خوشیاں، غمیاں، شرارتیاں، سب کچھ آپ اکٹھے ہوتے ہیں. تو اگر آپ میں کوئی چینج لے بھی آتا ہے تو سب سے آخر میں جو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیٹھے ہوتے تو میں نے اسے کہا کہ جی آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، یہاں پہ سی او ایک بہت بڑے ادارے کے. تو مجھے کہتے ہیں کہ یار میرے ماضی کے نا ڈس آرڈرز ہیں 2-4 جو کہ مجھے خوش نہیں ہونے دیتے. تو یہاں پہ کورس ہے نیورو پلاسٹیسٹی، تو وہ میں آیا ہوں 3 مہینے کا، یہ اس کے اتنے پیسے، ایک 6 مہینے کے اتنے پیسے. میں نے کہا کتنے ایونٹ ہے تمہارے؟ انہوں نے کہا جی میرے 2 ایونٹ ہیں. اچھا میں نے کہا اگر میں 8 منٹ میں یہ دونوں ایونٹ آپ کی ڈیلیٹ کروا دوں؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک مجھ سے اتنے ہزاروں پاؤنڈ مانگ رہا ہے. تو میں نے کہا تو میرے لیے کھانا ہی کھلا دے گا؟ اس نے کہا کھانا تو آپ کے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھا ہی رہے ہیں. میں نے کہا یار تو کیوں چنگی جگہ کھلا دے. کہتا یہ بہت اچھا. شاہ صاحب میں نے اسے کہا ہے آپ کے توسط سے اور اپنے بہن بھائیوں کی میں وہی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ایک بچہ ہے جو ماضی میں، اچھا ہماری یہاں پہ جو بہنیں ہیں، جو بیٹیاں میری، وہ چھوٹی چھوٹی ہراس میں نہ مبتلا ہے، اور وہ اپنے پارٹنر سے بھی، اپنے ہسبینڈ سے بھی اتنی زیادہ ان کو وہ اس ڈس آرڈر سے باہر نہیں آ رہی. لڑکے ہیں، کسی نے مارا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے بےزتی کیا ہے، کسی نے تانا دیا. اب اس کے اندر سے اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور ان کی وہ جو ایک پرواز ہے جس کو کہتے ہیں، اکثر ایک بات کہتے ہیں ہورائز دی ونڈ فلائی ہائی ود اٹ. تو وہ جو بچوں کی وہ جو پرواز ہے وہ نہیں ہو رہی کہ وہ کسی کو کوئی ہراس ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے. میں نے اسے کہا ایک منٹ، ایک واقعہ نکال جو تو 2 واقعہ. میں نے کہا 8 سے 10 منٹ میں ہم اس کا حل کر لیتے. کہتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں کہا میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا وہ جو واقعہ ہے جو آپ کے ساتھ گزرا ہے، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، ہر بندہ اپنی ذہن کا وہ ایک واقعہ نکالے جو اس کے ساتھ اس کو ہونٹ کرتا ہے. میں نے کہا اس کو ٹیبل پہ رکھ لو اپنے سامنے. وہ 6 سے 12 انچ کا ہوگا، گرین کلر کا. آپ اس کو ازیوم کر لینا. اچھا آپ کے مائنڈ کے اندر امیجنیشن اور ریالٹی کی پہچان کرنے کی ابیلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ جو امیجن کرتے ہیں آپ کا مائنڈ کرتا ہے یہی ریالٹی ہے. اگر آپ کسی مراقبے میں جاتے ہیں اور نیچر میں جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو آگاہ کریم کے روزہ مبارک کے سامنے فیل کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو انرجی مل جائے گی. گھابا کے سامنے فیل کرتے ہیں وہاں سے بھی انرجی مل جائے گی. مائنڈ کو نہیں پتا کہ یہ امیجنیشن ہے یا ریالٹی ہے، مائنڈ ہے. تو میں نے کہا یہ ساری بات آپ نے اس کو رکھا 6 انچ سے 12 انچ کا ایک اس طرح کے ایک چھوٹا سا چکور ڈبہ گرین، اور اس ایونٹ میں سے شروع ہو جائے. آپ شروع سے اس کا پورا پین لیں پہلے، اس کو 5 منٹ لگتے ہیں. تو میں نے کہا اس پین میں یہ کہ آپ کسی گلے سے گزرے تھے، مثال کے طور پہ 4 لڑکے کھڑے تھے، انہوں نے آپ کو مارا، آپ کے کپڑے پھاڑ دیا، اور آپ نے وہ بات کسی کو نہیں بتائی اپنی خفگی کی وجہ سے، اپنی کہ یار لوگ کیا کہیں گے. آپ بڑے تو ہو گئے مگر وہ بچہ ابھی تک اس گلی پہ مار کھا رہا. تو میں نے کہا وہ واقعہ میرے اللہ نے کروایا نا آپ سے، تو میرے اللہ تعالیٰ نے کا مقصد آپ کو سزا یا آپ کو شدید قسم کی اذیت دینا مقصود نہیں تھا. وہ میرا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیشہ آپ کو لرننگ دیتا. ٹھیک ہے جی، ادھر وہ آپ کو لرننگ کو لینی ہے. تو میں نے کہا اس ایک واقعے سے آپ گزرو
اور یہ سوچو کہ ایسا کیا میں کر سکتا تھا کہ وہ ایونٹ میں اوائڈ کر لیتا. میں مارشل آرٹ سیکھ لیتا, میں اس گلی سے اس وقت نہ گزرتا, میں اسے پولائٹلی بولتا. ایک تو اس کا ایسنس لے لو, اس کا ایسنس لے لو اور اس کو ٹانک دو اپنے ذہن کے ایک کونے پہ کہ یار باکس نہیں اس ایسنس کو, اس میں سے جو ہم کیا جو اس پورے واقعے میں سے جو ایک سبق ہے, اچھا لیسن ہے, وہ آپ نا اس واقعے میں سے نکال لو. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے اس کو ٹانک دینا ہے اپنے ایک بڑے خوبصورت شرط کے مائنڈ میں. وہ واقعہ آپ اٹھاؤ اور آپ فیل کرو کہ ٹریشر لگا ہوا, اور آپ اس ٹریشر میں پھینک دو اس کو, وہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر گیا گئی. آپ کے پاس ایسنس آ گیا, اس کا سبق آ گیا, واقعہ گیا ختم. آپ جب دوبارہ سوچیں گے آپ کو واقعہ دوبارہ یاد نہیں آئے گا. سبق اللہ نے دیکھیے, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا یا برا آپ کو سکھانے کے لیے. ماں ہے نا, ماں کبھی آئس کریم دے کے سکھاتی ہے, کبھی کہتی ہے سیکھ لو. اس کو پتا چلا یہ والا بچہ نا آئس کریم والا نہیں ہے, وہ جوتی اٹھا لے گی, ٹھیک ہے, جوتیاں مارے گی, پھر آپ ہوم ورک کریں گے. کبھی آپ کو کہے کہ ٹی وی نہیں دیکھنا, ہوم ورک کرو. تو یہ اس نے آپ کو سارے واقعے اسی لیے کیے کہ آپ سیکھیں, زندگی میں مثبت کردار ادا کریں, معاشرے کو خوشبودار بنائیں. ٹھیک ہے, تو وہ واقعہ اس لیے تھا کہ آپ سیکھیں. ہم نے اس واقعے میں رہنا نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ اس کو ٹریش میں ڈالیں گے اور اس کا جو سبق ہے وہ ٹانگیں گے, دوسرے دن پھر بیٹھے اور وہ پھر ایک باکس نکال رہے ہیں جو آپ کو تنگ کرتا ہے. ایک مہینہ قسم ماضی سے آپ کی یہ روز کرنا جی, روز کر لیں, دوسرے دن کر لیں, whatever you feel like. آپ ماضی سے نکلیں گے نا تو حال کا مزہ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی اتنی خوبصورت کی ہوتی ہے. اگر آپ کے ٹائر پنچر ہو جائے نا گرمی میں, لوگ بڑا اف کرتے ہیں, میں کہتا ہوں مزہ لو, یہ دوبارہ نہیں آنا. نہ یہ گرمی کا ٹیمپریچر آئے گا, نہ یہ ٹائر آئے گا, نہ آتے جاتے لوگ آئیں گے, یہ آپ کو اس کو انجوائے کر کے ریکارڈ کر لو, دوبارہ نہیں آنا. ساری زندگی اس گرمی میں ٹائر چینج کرتے ہوئے نہیں گزرے گی. اس کو انجوائے کرو. آپ اپنے حال کو انجوائے کرنا شروع کرتے ہیں نا. آپ کا جو گول ہے نا وہ اپنی جگہ پہ, مگر آپ کا گول اپنی زندگی کا ہر سیکنڈ بہتر طریقے سے جینا. دیکھیں ڈونٹ ڈو میرے اللہ نے بتا دیا آپ کو, وہ آپ کو ایک زاویہ بھی دے دیا. وہ آپ جواب دے دو لوگوں کے, جیسے ہم بات کر رہے تھے, یا اپنے آپ کو ضمیر کو یا اپنے اللہ کو. کسی تیسرے بندے کو معاشرے کے ڈر سے پھر وہ بت بن جائیں گے نا. بیوی الگ بت بن گئی, دوست الگ بت بن گئے, لوگ کیا کہیں گے, لوگوں نے کچھ نہیں کہنا. وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء, جو میرے اللہ نے کہنا وہی ہونا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ تمام جو آہستہ آہستہ جب وہ تمام حصے آپ ختم کرتے جائیں گے, ایک وقت آپ سکون کا سانس لیں گے اور آپ زندگی میں آج سے جینا شروع کر دیں گے. تو کبھی بھی ماضی کے دروازے نہیں کھولنے چاہیے. اگر آپ کا بچپن بہت اچھا گزرا اور آپ کا ابھی وقت, تو وہ آپ کو خراب کر دے گا آپ کے حال کو. اگر برا گزرا تبھی ماضی کو آپ نے سبق لینا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا. بہت اعلیٰ. میں اس لیے دہرا دیتا ہوں جو میں سمجھ پایا ہوں, غلطی نہ ہو میرے سے بھی, جو میں سمجھ پایا ہوں. پہلا لیسن یہ ہے کہ ماضی میں سے کوئی بھی برے سے برا واقعہ تھا, اس میں سے لیسن لے لینا, وہ کام کی چیز تھی. اور باقی جو کچھ ہے اس کو آپ کرش کر دیں, اس کو پھینک دیں, اس کو بھول جائیں اور لمحہ حال میں رہیں, پریزنٹ مومنٹ کو انجوائے کریں. آپ لمحہ حال میں جتنا رہیں گے, ماضی سے آپ کی جان چھوٹی رہے گی. بہت بہت شکریہ. تو یہاں پہ کیا سیکھا دوستوں؟ تو اس سے ہم نے کیا اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے کیا سیکھا کہ پاسٹ یعنی گزری ہوئی یادوں سے ہمیں چھٹکارا پا ہی لینا چاہیے, اور جو کرنٹ چل رہا ہے, جو پریزنٹ میں جو حال میں جو جی رہے ہیں ہم, اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, اس کا بھرپور مزہ لینا چاہیے اور جینا چاہیے. اس لیکچر میں یہی میسج ہے کہ ماضی کی باتوں سے اس میں سے جو لرننگ والی چیز ہے اس کو پک اپ کر لیا جائے. اب باقی جو چیزیں ہیں, جو دکھ تھے, ان سب کو جو ہے ٹریش بیگ میں تھرو کر دیا جائے, پھینک دیا جائے ریسائیکل بن میں. ٹھیک ہے نا. تو ماضی کی یادوں سے چھٹکارا پا لینا یہ بہت ضروری ہے, ورنہ انسان اپنے حال کو برباد کر لیتا ہے. اور کیا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس پر خوش ہونا چاہیے. اپنے حال میں خوب خوشی کے ساتھ جینا چاہیے. ماضی کو یاد کر کے اپنے موجودہ وقت کو برباد نہ کیا جائے. جس طرح بھی ہے اس کو انجوائے کیا جائے. ٹھیک ہے. السلام علیکم.